میں نے کہا جی ایک بات کا مجھے جواب دیں، سائیکٹری کی آپ ٹریننگ لے کے آئیں کہ ڈپریشن بہت زیادہ ہے، یورپ میں سوسائٹل ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا بنیادی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر دو چیزیں میسر نہ ہوں تو آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، ایک سیکیورٹی اور ایک سیکس، جو کہ یورپ میں فریلی اویلیبل ہے، سیکس بھی اویلیبل ہے، سیکیورٹی بھی اویلیبل ہے، ان کا فیوچر تک سیکیورڈ ہے، ان کی اسٹیٹ کے ایسے ارینجمنٹ ہے۔ پھر وہاں خودکشی کیوں؟ یہ میں نے ان سے سوال کیا، ہی کوڈ ناٹ آنسر، مجھے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ کہنے لگے جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا صرف ایک وجہ کہ ان کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ رشتے بندے کو مطمئن کرتے ہیں، سیٹسفائیڈ کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ کے کھا کے گپ شپ کتھارسس ہوتا ہے۔ تو رشتے ٹوٹ گئے ہیں، جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے، ان کا رشتوں میں ٹرسٹ نہیں رہا، ان کو اپنی سائل سے بھی کوئی رشتہ نہیں رہا۔ میں نے کہا یہ وجہ ہے۔ یہی اب ہمارے ہاں ہوا ہے کہ ہمارے ہاں رشتے ٹوٹ گئے ہیں، کوئی بہن کے لیے کوئی مکان بنا کے دینے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں کو اس کے گھر میں جو بینک میں پیسے پڑے ہیں دے کے روزگار لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشتے یہاں بھی بریک ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن آ گئی۔ رشتوں کو مضبوط کریں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بیوی کو ٹائم دو، مہربانی کرو، کوئی ڈپریشن نہیں رہتا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اکٹھے ٹی وی دیکھو، کیرم بورڈ کھیلو، لوڈو کھیلو، گپے مارو، کچھ مکس اپ ہو، کیونکہ لونلینس ختم کرو۔ اپنا موبائل لیا اپنے کمرے میں، اتھے وہیں پہ کھانا کھا رہے ہیں، موبائل چل رہا ہے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ڈپریشن سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ تمہارا قرآن کا ایک قانون جو ہے نا وہ نہیں لاگو ہم کرتے نا۔ اور وہ قرآن کا قانون کیا ہے کہ تعریف کے قابل صرف پروردگار عالم ہے۔ کیا بات ہے! جب اللہ کے علاوہ کوئی تعریف چاہتا ہے تو وہ باطل ہو گیا، بس۔ کیا بات! یہ مختصر ترین دین کی بات، کیا بات! کیا بات! یہاں اللہ نے سب کو پھنسا لیا، سب کو پھنسا لیا۔ ایک لائن یہ کہ تعریف کے قابل صرف اللہ، صرف اللہ، اونلی گاڈ۔ اب جیسے یہ لفظ لوگوں نے جملے غلط کیے ترجمے، اللہ اکبر لکھا ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے، تو میں نے پوچھا سب کا کدھر آیا لفظ؟ ہی بھی نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ بڑا، اللہ بڑا ہے، ہی نہیں، ہی بھی نہیں، کیونکہ اگر سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب کوئی اور بھی بڑائی موجود اور ہے، بھی ہے، تو کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بس کیا بات! یہ اس لیے کہ تعریف کے قابل بھی وہی ہے جو بڑا ہے۔ کیا بات! سبحان اللہ! اگر آپ کی زندگی میں سے تعریف نکل جائے تو کتنے سوکھے ہو جاؤ گے۔ صحیح گل جی نثار صاحب، میں تانوں سوکھے ہو جاؤ گے۔ اے دماغ تے ٹٹھی ہے مسلم دی حدیث کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں بیٹھے ہوا اور میرے سامنے بندہ اس طرح کھلو، ہائے ہائے، اللہ وہ تو رب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اگر کسی بندے دی خواہش ہے اور یہ جو لذت لے رہے ہیں کہ میں بیٹھے ہاں اور میرے سامنے بندہ اس طرح کھلوتے ہے، یہ فرمان پتہ ہے کدھر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، کہ وہ کنفرم دوست کی بالکل کبر ہو گیا نا، وہ اللہ کا شریک ہے، جدی یہ چاہتا ہے یہ وہ شریک۔ میں اسی واسطے کہنا، کئی بندے ہاتھ چومن کا پوچھتے ہیں نا، میں کہ اگر کوئی چومتا ہے تو وہ سعادت حاصل کر رہا ہے، اور جو چموانا چاہتا ہے وہ دوست کی ہے۔ اپنے کمرے میں سے نکلا تو کمرے میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، غالباً شاید وہ گجرانوالہ سے تشریف لائے۔ کہنے لگے بابا جی یہ بتائیں کہ ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا یار پھر تمہیں اکیلے نہیں بتاتا، اوپر محفل میں بتا دوں گا تاکہ سب کو اس کا فیض پہنچے۔ بات یہ ہے، بہت آسان علاج بتاؤں گا، کرنا بھی بہت آسان ہے۔ جو زبان مالک نے تمہیں شکر ادا کرنے کے لیے دی، اس سے شکوہ چھوڑ دو، ڈپریشن تمہیں چھوڑ دے گا۔ نہ موسم کا،
نہ حالات کا، نہ حکومت کا، نہ زمانے کا، نہ بھوک کا، نہ غربت کا، نہ امیری کا، نہ بیماری کا۔ کوئی شکوہ تیری زبان پہ نہ آئے، کوئی دنیا کی طاقت تجھے ڈپریشن میں نہیں رکھ سکتی۔ کمپلینٹ چھوڑ دو۔ سارا ڈپریشن اس شکایت کی وجہ سے ہے جو زبان تمہیں دی گئی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس سے تم نے شکوے شروع کر دیے۔ بہت پہلے بہت کم اسباب تھے لوگوں کے پاس، نہ سردی، نہ گرمی، نہ برسات، نہ جاڑا، کسی کے تحفظ نہیں تھا، جانوروں سے تحفظ نہیں تھا، موسم سے تحفظ نہیں تھا، مگر وہ شکر گزار بندے تھے۔ ایک شخص تھا، وہ مسجد میں گیا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے جوتے تو دے دے۔ اس کے پاس جوتے نہیں تھے۔ جب مسجد سے یہ دعا کر کے باہر نکلا تو وہاں ایک اپاہج بیٹھا ہوا تھا جس کے پیر نہیں تھے۔ دوڑ کے مسجد میں گھس گیا اور اللہ کے حضور سجدے ریز ہوا کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دے رکھے۔ جب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جانی ہے کہ میں نے شکوہ نہیں کرنا، اللہ آپ کا بازو پکڑ لے گا اور آپ کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا، اور کبھی بھی آپ کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، چلے جائیں ان بستیوں میں جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس سامان کم ہے، اسباب کم ہیں، گھر بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں ہے، میں نے ان میں کبھی شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شکوہ تو بھرے پیٹ والے لوگ کر رہے ہیں۔ تو جو شکوہ کرتا ہے بھرے پیٹ، وہ تو اللہ کا باغی ہے۔ باغی کے لیے تو پھر سزا ہوگی۔ تو ڈپریشن ایک سزا ہے اس کو، بغاوت کی وجہ سے۔ کوئی شکوہ آئندہ نہ کرے کوئی بندہ۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ساری طاقتوں کا سزاوار اللہ تعالیٰ ہے۔ جب سب کچھ اسی نے کرنا ہے، اسی کے معاملات ہیں، اسی کے اسباب ہیں، تو آپ جب شکوہ کرتے ہیں تو کس کا کرتے ہیں؟ مالک کا، میکر کا، خالق کا۔ دوسری ایک اور چیز جو اس سے بچنے کا راستہ، آپ کو پروردگار عالم نے دو آنکھیں عطا فرمائیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ دائیں آنکھ اچھائیاں دیکھتی ہے، خوبیاں دیکھتی ہے، کمالات دیکھتی ہے، محبت دیکھتی ہے، حسن دیکھتی ہے، خدمت دیکھتی ہے، اخلاق دیکھتی ہے۔ اور بائیں آنکھ خرابییں اور کمزوریاں اور کرائم اور برائی دیکھتی ہے۔ جو بچنا چاہے ڈپریشن سے، اپنی بائیں آنکھ کو بند کر لے، برائی دیکھنی چھوڑ دے۔ جب اسے لوگوں میں اچھائی نظر آئے گی، برائی نظر نہیں آئے گی، تو لوگوں سے محبت شروع کر دے گا، اخلاق شروع کر دے گا، دینا شروع کر دے گا۔ اور دینے والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ بانٹنے والے کو بھی کبھی ڈپریشن ہوا ہے؟ سب سے بڑا بانٹنے والا اللہ، اس کے بعد اس کا رسول، اہل بیت، اولیاء اعظام، اصحاب رسول، ان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ بانٹنے والے کو کون ڈپریس کرے گا؟ تو بائیں آنکھ بند کر لیں، برا دیکھنا چھوڑ دیں، برائی مت ڈھونڈیں، مت تلاش کریں، اس کی جستجو نہ کریں، اچھائیاں تلاش کریں، پازیٹیو آنکھ کھولیں، اپنی دائیں آنکھ کو کھولیں، بائیں آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیں، تھیلی رکھ لیں، اس سے مت دیکھیں، تاکہ آپ کو عیب نظر نہ آئیں، آپ کو خوبیاں نظر آئیں، کہ آپ بندے کی عزت بھی کر سکیں، اسے اپنا بھی سکیں، اس سے محبت بھی کر سکیں، اس کی خدمت بھی کر سکیں۔ یہ میرا موضوع نہیں تھا آج، میں نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی تھی، مگر اس بچے نے مجھے سوال کیا، اس لیے میں نے۔ اور لاہور کا کلمہ ہر بندہ پکڑ لے، اس کو معنی کے ساتھ پکڑ لے کہ ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہی مختار کل ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ ہم یہاں جو لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے، گنتی نہیں ہے، اتنے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، تو ہم ان میں بنیادی طور پہ لاہور کے کلمہ ان کو اس کے تذکرہ کرنے کا، اس کا ذکر کرنے کا حکم کرتے ہیں۔ اور اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جو بھی اس کا ذکر کرتا ہے، کم از کم ڈپریشن جیسے موذی مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری ترتیب بناتے ہیں ذکر کی، کیونکہ اللہ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے، تو یہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں جو ہم ریسائٹ کرنے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لفظوں میں شفا نہ ہو؟ ان میں یقیناً بھرپور شفا موجود ہے۔ آج کا میرا موضوع یہ تھا، آپ، میں، ہم سب اللہ کو دیکھنے کے آرزو مند ہیں، اللہ کو پانے کے آرزو مند ہیں،
اللہ کو چاہنے کے آرزومند ہیں، اللہ سے ملنے کے آرزومند ہیں۔ جب اللہ کو پتہ ہے کہ میری مخلوق کی یہ مرضی اور خواہش ہوگی، کیا اس نے بندوبست نہیں کیا ہوگا اس کا؟ کیا جب جو اللہ یہ کہتا ہے کہ تو چل کے آ تو میں دوڑ کے آؤں گا، تو اس کو دیکھنے کی آرزو آپ رکھتے ہیں اور وہ اس کا بندوبست نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس کوڈ کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں اور تیری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ تو یہ ایڈریس نہیں دے دیا اللہ نے آپ کو اپنا کہ میں کہاں بستا ہوں، کہاں رہتا ہوں، تم کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو، کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ جہاں کا ایڈریس وہ بتا رہا ہے ہم نے جھانکا وہاں کبھی توجہ کی اس پہ؟ یہ مراقبے میں صوفی کیا کراتے رہے ہیں لوگوں سے؟ آپ کے دل پر توجہ کراتے ہیں، اور توجہ مین سورس ہوتا ہے یہ چیزوں کے کھلنے کا، تمہیں محسوس کرنے کا، دیکھنے کا۔ اللہ صاحب حال لوگوں کو نظر آتا ہے، روحانی لوگوں کو نظر آتا ہے، ادراک میں نظر آتا ہے۔ ان آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، کیونکہ وہ مادہ نہیں ہے۔ یہ آنکھیں مادیت دیکھنے کے لیے ہیں، روحانیت دیکھنے کے لیے بصیرت ہے، بصارت مادی چیزیں دیکھنے کے لیے، تو وہ آپ کو بصیرت عطا کرتا ہے جب آپ اس کی عدم قرآن کی بات کی تصدیق میرے آقا کیسے فرمایا؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں۔ تیسری بار پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہیں تو سماتا ہوگا؟ ہاں سماتا ہے دل مومن میں، سماتا ہے دل مومن میں۔ اب آپ کو کیا دے دیا اصول کملی والے نے کہ اپنے دل میں جھانکنا شروع کرو، غور و فکر شروع کرو، اس کے بارے میں سوچو کہ جب دل مومن میں سماتا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا تم مومن ہو یا نہیں ہو؟ تمہیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ میں مومن بھی ہوں کہ نہیں۔ میں نے اس کی بہت آسان ایک دفعہ تشریح کی تھی، مجھ سے یہ اشفاق احمد مرحوم نے پوچھا تھا، بابا اشفاق نے کہنا کہ کیا فرق ہے مسلمان میں اور مومن میں؟ میں نے کہا مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، وہ زندہ رہنا، اس کا مرنا، کھانا پینا، رشتے ناتے جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ مومن بن جاتا ہے۔ تو دل مومن کہا میرے آقا نے، مسلم نہیں کہا، اس کو ہمیں سمجھ لینا ہے۔ پہلے ہمیں مومن بننا ہے۔ اور کب اترے گا اللہ؟ اللہ ناپاک جگہ نہیں اترتا، اللہ پاک ہے۔ اگر غصہ موجود ہے، عصبیت موجود ہے، نفرت موجود ہے، شدت موجود ہے، ضد موجود ہے، گھاٹا موجود ہے، تکلیف پہنچانا، ظلم کرنا دوسروں کا موجود ہے، دوسروں پہ اعتراض کرنا موجود ہے، دوسروں کے مال غصب کرنا موجود ہے، اس ناپاک دل میں اللہ آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو آپ کو ان تمام جو کھوٹ ہیں ان سے اپنے من کو پاک کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ آرزو ہے اور سنجیدگی سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل میں اتر آئے، اترا ہوا تو ہے، آپ کو مل نہیں رہا کیونکہ آپ نے گند ڈالا ہوا ہے۔ اس گندگی کو دھونا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تو یک و تنہا ہے، وہ جہاں دوئی ہو وہاں نہیں آتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی محبت موجود ہے تو وہاں بھی نہیں آئے گا۔ کملی والے کی محبت کی بات نہیں کر رہا، اس کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ہی چیز ہے، دو نہیں ہے، وہ ایک ہی محبت ہے۔ کہ اگر رسول سے بھی محبت کرتے ہو اس لیے کرتے ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور اللہ سے محبت کرتے ہو اس لیے کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ کا اللہ ہے۔ وہ آپ کو یہ دو چیزیں اپنے من میں سے صاف کرنی ہیں۔ اگر یہ نہیں نکالو گے تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، انرجی ضائع کر رہے ہو، پیسے ضائع کر رہے ہو، زندگی ضائع کر رہے ہو، عاقبت ضائع کر رہے ہو۔ دل کو صاف کرنا ہے اور اس کو تنہا کرنا ہے۔ ابھی یہاں ظفر صاحب بیٹھے ہیں منڈی والے، میں نے ان سے کہا تھا ایک دن، میں کہ یاد رکھو تنہا تنہائی میں ملتا ہے۔ تم تنہا ہو جاؤ تمہیں ملے گا، رہو زمانے میں، زمانے کے اندر رہو، مگر انوالو مت ہو زمانے میں۔ ایسے وقت گزار دو جیسے پلیٹ فارم پہ گزارتے ہو۔ پلیٹ فارم کو تم نہ ملکیت بناتے ہو، نہ جداد بناتے ہو، نہ وہاں کی جگہ کے لیے مقدمہ کرتے ہو، نہ کسی سے جھگڑا کرتے ہو۔ زندگی کو پلیٹ فارم سمجھ لو،
اگر تمہیں اللہ کو اپنے اندر بسانا ہے، جیسے پلیٹ فارم پہ ایک انسان رہتا ہے اس طرح رہنا شروع کر دو، تو پھر انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ پروردگار عالم تمہارے من میں نہ سما جائے اور تم مومن بن جاؤ اور تمہیں محسوس ہو، کیونکہ آقا نے ایک بات اور کہی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے اندر اللہ کا نور اترے گا تو اس سے دیکھے گا نا۔ کتنی بڑی تصدیق ہے سرکار کی۔ پھر آپ دیکھیں حدیث قدسی ہے، یہ مضمون بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کیا کھانا دیا؟ اے پروردگار عالم تو بھی کھاتا ہے؟ فرمایا اگر میرے بھوکے کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا، اگر میرے بھوکے کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اے بندے میں بیمار ہوا، تو میری تیمارداری کو آیا، یا اللہ تو بھی بیمار ہوتا ہے، اگر تو میرے بیمار کے پاس جاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ تو اللہ نے کوڈ دے دیا آپ کو کہ میں کہاں ملوں گا تجھے؟ بھوکے کی بھوک میں ملوں گا، مریض کے درد میں ملوں گا۔ اگر آپ نے بھوکے کی بھوک مٹا دی، دکھی کا دکھ دور کر دیا، تو اللہ تو آپ کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑا ہوا ہوگا۔ کبھی آپ نے تلاش ہی نہیں کیا، ڈھونڈا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اس نظر سے ہی نہیں دیکھا کبھی۔ تلاش کرو اس کو، بھوکوں میں تلاش کرو، غم زدوں میں تلاش کرو۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ سرکار اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا دکھی دلوں میں، دکھی دلوں میں تلاش کرو اللہ کو، دکھیوں کے دکھ جا کے دور کرو۔ بیماری میں رب ہے، غربت میں رب ہے، بھوک میں رب ہے، ڈھونڈو اسے، ان لوگوں سے پیار کرو، ان میں بیٹھو، اٹھو، ملو، ان کو کھانا پیش کرو، ان کو دوائیاں پیش کرو، تمہیں پروردگار آپ سے باتیں کرے گا۔ یہ اپنے رویے کو آپ نے تبدیل۔ پھر آپ دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھتا نہیں، جی کائنات میں اتنے مظاہر فطرت ہیں کہ جو آپ گن نہیں سکتے، وہ سارے اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ چاند ہو، سورج ہو، بارش ہو، بادل ہو، آسمان ہو، چرند ہو، پرند ہو، حشرات الارض ہوں، جانور ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں، مختلف انواع قسم کے کھانے ہوں، سبزی ہو، پھل ہو، گوشت ہو، انڈا، ہر چیز، یہ سب مظاہر فطرت ہیں۔ ان میں ٹٹولو اس کو، خالق مل جائے گا۔ ہر خالق اپنی مخلوق میں ودیعت کرتا۔ یہ میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اس طرف دھیان دیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو میری صنائی پہ غور کرتے ہیں اور کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل غور کرتے ہیں، اور ان کی نگاہ جب آسمان پہ جاتی ہے تو لوٹ آتی ہے اور کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تو نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، کوئی نقص والی چیز تو نے پیدا نہیں کی۔ اس لیے برائے کرم اگر آپ کو جستجو خدا بند ہے تو آپ میری ان باتوں کو سمجھیے، اس پہ چلیے، اللہ آپ کا مددگار ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار آپ کا بازو نہ پکڑ لے۔ آپ کو باخدا پتہ لگے گا اس کی رضا کا، اس کی محبت کا، اس کی چاہت کا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ لگے۔ نصیب والے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم قیامت میں اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو۔ یہ فرمان مبارک ہے آپ کا۔ سادہ کھانا، سادہ دفتر، سادہ گھر، چھوٹا گھر، چھوٹا دفتر، چھوٹی گاڑی، اپنے آپ کو سکیڑ کر۔ میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ریورس گیئر۔ اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ذلت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات ہے کوئی 6 سال پہلے کی۔ میں نے کہا بجلی کا بٹن جلانے کی طاقت نہ رکھو گے، تمہارے گھر میں بجلی موجود ہوگی، گیس استعمال نہیں کرو گے، گاڑی تمہارے گھر کھڑی ہوگی، پیٹرول نہ ڈلوا سکو گے، پلٹ پلو، واپس ریورس لگاؤ۔ 1964 تک جا کے دیکھو کیا سامان ہوتا تھا گھروں میں، یورپ جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، چائنا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، انڈیا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے۔ کم سامان کے ساتھ جینا سیکھو، کم اسباب کے ساتھ جینا سیکھو۔ جب تک سادگی اختیار نہیں کرو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتی۔ 10 IMF آ جائیں تب بھی نہیں بدل سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، اللہ کہتا ہے جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ یہ سب سے بڑا ایشو اللہ کے ساتھ ہے۔
اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے تمہارے حالات. دوسرا، اللہ کسی بھکاری کو پسند نہیں کرتا. بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت والا دن بھکاری ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ غار ہوں، دونوں طرف یہ گالوں کی بجائے غار ہوں گے، ان کو ایسے اٹھایا جائے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے اور تم مفلوق الحال تھے، میں نے اور میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا. اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. راضی کیسے کرو گے وہ بھی اللہ بتا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں. ہمارے ہاں سب ناشکرے ہیں. صبح جب ہوتی ہے حکمرانوں کو، اہلکاروں کو، محلے والوں کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو، دودھ والے کو، گوشت والے کو، سب کو برا بھلا، ہر چیز نمبر 2 ہے، ہر چیز غلط ہے. اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سارے کام نمبر 2 کے کر رہا ہوتا ہے. ہر ایک کا شکوہ صبح. یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تھی اور یہ ہونٹ دیے تھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے. ہم دن کی ابتدا ناشکرے پن سے کرتے ہیں. دنیا کی کون طاقت ہمیں محفوظ کر لے گی؟ کوئی بچا لے گا ہمیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہمیں شکوے چھوڑ کے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے. یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہ کریں تو ہمارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں. بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو مگر اخراجات کرنا اچھی عادت نہیں ہے. ایک ایک آئٹم کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی تھی، کتنی استعمال ہو رہی تھی، آج کتنی استعمال ہو رہی ہیں اور کیا رویے ہیں ہمارے. باہر کھانے پہ ہم کتنا لگاتے ہیں، گھر میں پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں. ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اس کی بجٹنگ کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کرنی ہے. غربت قومی مسئلہ ہے، یہ تب تک دور نہیں ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان، ایک تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو اور میرا شکر گزار بندے بنو. رزق کی تقسیم میرے ذمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. کملی والے کا فرمان ہے میانہ روی کو پکڑ لو، میانہ رو کبھی مفلس نہیں ہوگا. تو ہم مفلس ہیں. اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کسی کی دور کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم نے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی ہے، کتنے لوگوں کی غریبی دور کی ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس؟ آپ نے اپنی غریبی خود دور کرنی ہے. ایک طریقہ یہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگنے کے ساتھ، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزاری انفرادی اور اجتماعی، اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت میں، اس کی ٹیچنگ میں، اس کے ساتھ پھر بھیک سے نفرت کرتے ہوئے، وہ لباس ہمیں نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، وہ بڑا گھر نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے. بھیک سے نفرت کرنی. انسانی عزت نفس کے لیے جو سب سے ظالم چیز ہے اور بری چیز ہے وہ بھیک ہے. ہم ایک کس طرح نکل سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اسراف سے بچ کر. دوسرے نمبر پر اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. ماؤ زیڈونگ چائنا کا لیڈر، انقلاب کا لیڈر، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں. جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں. تو مقصد کیا ہوا؟ ہر فرد کو کام پہ لگا دو. اگر ہر فرد کام پہ لگ جائے اور کوئی مشکل نہیں ہے معاشرے کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے. دوسری چیز آپ کے پاس وافر ہے، آبادی آپ کی 62% نوجوانوں کی ہے، ریٹائر لوگوں کی نہیں ہے. یہ جاپان نہیں ہے کہ جہاں ریٹائر لوگوں کی زندگی ہے، پاکستان ہے، یہاں 62% نوجوان ہیں. اور زمین آپ کی بے شمار ہے. سارے نوجوانوں کو زمین کو آباد کرنے پہ لگا دو، اشتمال اراضی کے پروگرام بنا دو.
مجبور کر دو ذمہ دار کو جس کی زمین ہے کہ اگر تیری زمین بے آباد ہوگی تو گورنمنٹ اس کو لے لے گی، ہائر کر لے گی۔ نوجوانوں کو یہ بتا دو کہ پاکستان کا کوئی سڑک ایسی نہ ہو جس کی سائڈیں کچی ہوں، وہ آباد کرنی ہے، کھیت آباد کرنے ہیں، پہاڑوں کو مسمار کر کے ان کو ہموار کر کے آباد کرنا ہے۔ ایگریکلچر ملک بن کے دکھا دو، ہر نوجوان کو استعمال کرو۔ میں چائنا کی ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، اشش کرتا ہوں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں۔ یہ قسم کھا لو کہ ہم نے کسی کے مال پہ زندہ نہیں رہنا، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے جتا ہوا رکھنا ہے تاکہ قوم کی حالات سمر جائیں۔ قرضوں سے 78 سال میری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم قرضے ہی دیکھ رہے ہیں، قرضوں سے قوم نکلی نہیں۔ جب تک کام نہیں کرو گے، خود غیرت نہیں کرو گے، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک فارمولہ ماؤ نے دیا کہ جتنی آبادی ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب کو سکل ان سکل دونوں طرح کے کام موجود ہیں، معاشرے میں، مملکت میں موجود ہیں۔ ہر بندے کو کام پہ لگا دو، ویلے بندے کو برداشت نہ کرے قوم کسی شکل میں، ویلا کھیت برداشت نہ کرے، ہر حال میں کھیت آباد ہو۔ اور ایک فارمولہ کبیر داس نے دیا امیر ہونے کا، غربت سے نکلنے کا۔ ایک تو مودتن نے دیا، پہلے اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا، پھر میں نے مودتن کو کوٹ کیا۔ اب کبیر داس، جیسے چائنا میں کنفیوشس ہوا ہے، ایسے انڈیا میں کبیر داس ہوا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پیغمبروں میں سے تھا یا پیغمبروں میں سے نہیں تھا، مگر جو اس کی سیئنگ ہے وہ کمال کی ہے۔ کبیر داس کہتا ہے جو امیر ہوا بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ جو امیر ہوا بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ مثال دی اس نے۔